وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. اہل کتاب کا ذکر چل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا ہم نے ان کے اوپر بعض جو چیزیں طیبات میں سے تھیں اور پہلے ان کے لیے حلال تھیں ان کو حرام کر دیا، اور جو وجوہات بتائی تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے بھی تھے اور وہ ربا کا استعمال بھی کرتے تھے اور وہ لوگوں کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے کھاتے بھی تھے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کفار کے لیے ان میں سے جو ہے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن الراسخون، لیکن وہ کہ جو کہ پختہ ہیں فی العلم منہم، ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں، والمؤمنون اور جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک اس پر بھی جو ان پر آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ اور وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اولئک یہی لوگ ہیں، سنؤتیہم کہ ہم ان کو دیں گے، اجرا عظیما ایک عظیم اجر. انا اوحینا بے شک ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، کما اوحینا جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی، الی نوح نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ اور نوح علیہ السلام کے بعد انبیاء کی طرف، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ اور عیسیٰ کی طرف، وایوب و یونس و ہارون و سلیمان ان سب پر، وآتینا اور ہم نے دی تھی عطا کی تھی، داود زبورا داود علیہ السلام کو جو ہے زبور عطا کی تھی. تو یہ سارے معاملات جو ہیں اللہ کی طرف سے تھے. ورسلا اور کچھ ایسے بھی رسول ہیں، قد قصصناہم علیک کہ بے شک ہم نے بیان کیا ہے ان کے بارے میں آپ کو، ان کے احوال آپ کو بتائے ہیں، من قبل اس سے پہلے، ورسلا اور ایسے بھی رسول ہیں، لم نقصصہم علیک جن کے احوال کے بارے میں، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بیان نہیں کیا ہے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اور اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے کلام کیا. رسولم یہ جو تمام رسول ہیں، مبشرین یہ بشارت دینے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، ومنذرین اور یہ ڈرانے والے بھی ہیں. اور ان کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ لئلا یکون للناس تاکہ نہ ہو جائے لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ کے خلاف، حجتن کسی بھی طرح کی کوئی حجت، بعد الرسل رسولوں کے بعد. یعنی رسولوں سے پہلے اگر انسان کے پاس رسول نہ آئے ہوتے تو انسان اللہ تعالیٰ سے حجت بازی کرنے کی کوشش کر سکتا تھا کہ اللہ مجھ تک تیرا پیغام ہی نہیں آیا. تو یہ تمام رسول اور انبیاء جو اللہ نے بھیجے ہیں تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے اور آخرت میں ان کے پاس کوئی وجہ نہ رہے انکار کرنے کی. وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ جو ہے وہ عزیز غالب بھی ہے اور حکیم حکمت والا بھی ہے. لیکن اللہ لیکن اللہ جو ہے یشہد گواہی دیتا ہے، بما انزل الیکا اس چیز کے بارے میں جو کہ اس نے نازل کیا آپ کی طرف، انزلہ بعلمی یہ کہ اس نے اس کو نازل کیا ہے اپنے علم سے، والملائکۃ یشہدون اور فرشتے بھی جو ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، وکفی باللہ شہیدا اور اللہ جو ہے کافی ہے بطور گواہ. یعنی یہ جو قرآن ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہی وحی ہے اور اس پہ اللہ اور فرشتے گواہی بھی دیتے ہیں. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، قد ضلوا تحقیق وہ گمراہ ہو چکے ہیں، ضلالا بعیدا بہت دور کی گمراہی. ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ نہیں ہے کہ اللہ کے، لیغفر لہم کہ وہ ان کو معاف کرے، ولا لیہدیہم اور نہ یہ کہ وہ ان کو ہدایت دے، طریقاً سیدھے راستے کی.
یعنی ان کے کفر اور ظلم کی وجہ سے اللہ اب نہ ان کو معاف کرے گا اور نہ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا. جس راستے کی طرف ہدایت دے گا وہ کون سا ہے؟ الا طریق جہنم، مگر یہ کہ جہنم کا راستہ، اس کی طرف ان کو ہدایت دی جائے گی. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ سب کچھ جو ہے اللہ پر یسیرا، بہت آسان ہے. یا آیت نمبر 170، سورۃ النساء 170. یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، انڈیڈ آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول، بالحق من ربکم، اس حق کے ساتھ جو کہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. فآمنوا، تو تم ایمان لے آؤ. خیر لکم، یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَإِن تکفروا، اور اگر تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، فإن للہ ما فی السماوات والارض، تو بے شک اللہ کے لیے ہی جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے، اس کو تمہارے کفر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ جو ہے خوب علم رکھنے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، اپنے دین میں لمٹس کو کراس مت کرو. جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول نے باؤنڈریز اسٹیبلش کر دی ہیں، ان حدود کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو، کسی چیز کے درجے کو زیادہ کم مت کرو. ولا تقولوا علی اللہ، اور مت تم کہو اللہ پر الا الحق، مگر یہ جو بات سچی ہو. اللہ کے بارے میں وہی بات کہو جو کہ سچی ہو. اور یہ یہاں پہ نصارہ نے کیا کیا باتیں کی تھی، اس کے حوالے سے کچھ بات ہے. انما المسیح، بے شک جو مسیح، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم جو ہیں، وہ رسول اللہ و کلمتہ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ ہیں. اس سے بڑھ کے ان کی شان میں، ان کی ذات میں غلو مت کرو. القاها الی مریم، اللہ نے ڈالا تھا ان کو مریم کی طرف. وروح منہ، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے. یعنی یہ ان کا فضل، ان کا شرف بیان کیا جا رہا ہے. روح تو سبھی ہیں، لیکن خاص کر ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں، کیونکہ ان کا جو ظاہری طور پہ معاملہ ہوا تھا کہ ان کو بغیر باپ کے جو ہے ان کی ولادت ہوئی تھی. فآمنوا باللہ ورسلہ، تو تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے تمام رسولوں پر بھی. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ تم تین والی جو بات کہتے ہو، یہ تین والی بات مت کہو. تین والی بات کیا ہے کہ اللہ یعنی خدا جو ہے وہ ان کے مطابق تین ہے، ان میں سے ایک اللہ بھی ہے، ایک عیسی ابن مریم بھی ہے، اور کچھ جو ہے وہ مریم کو بناتے ہیں اور کچھ روح القدس کو بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تین والی باتیں مت کہا کرو. انتہو، ان چیزوں سے رک جاؤ. خیرا لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. حقیقت کیا ہے؟ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ جو ہے وہی اکیلا معبود ہے، اکیلا الہ ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے اس چیز سے. ان یکون لہ ولد، کہ ہو اس کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی اولاد. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض. وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ بطور وکیل، بطور کارساز. لن یستنکف المسیح، مسیح علیہ السلام تو اس چیز سے عار نہیں رکھتے، اس چیز سے کسی طرح کی شرمندگی محسوس نہیں کرتے. ان یکونا، یہ کہ وہ ہوں عبدا للہ، اللہ کے بندے. یعنی ان کو تو اس چیز سے ذرا شرم محسوس نہیں ہوتی، یعنی ان کے لیے تو یہ فخر کی بات ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ولل ملائکۃ المقربون، اور نہ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان کو اس چیز میں کوئی عار محسوس ہوتی ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ان کے لیے تو فخر کی بات ہے. ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو کوئی بھی اس کی عبادت سے شرمندگی یا عار محسوس کرے گا، ویستکبر، اور وہ تکبر کرے گا، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو ان قریب جو ہے وہ ان کو جمع کر دے گا اپنی طرف، تمام کے تمام. انبیاء کے لیے بھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ عبد کا کلمہ استعمال کیا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ. تو یہ عبد کا کلمہ جو ہے یہ بندے کے لیے ایک عزت کا مقام ہے، اور خاص کر کے اللہ اس بندے کی نسبت اپنی طرف کر دے، عبد اللہ، یا جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے عباد الرحمن. تو انبیاء کو تو اس چیز میں عار محسوس نہیں ہوتی. تمہیں کیوں عار محسوس ہوتی ہے کہ تم ان کو عبد سے جو ہے وہ بلند درجہ عطا کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ اور جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں کیا، مسلمان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کرنے پہ تلے ہوئے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو ان کو اللہ جو ہے وہ عطا کرے گا، وفا دے گا، اجورہم، ان کے اجر کی، ویزیدہم، اور وہ ان کو بڑھائے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، جس کو چاہے گا جتنا چاہے گا اپنے فضل سے بڑھائے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ،
اور جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے استنکفو جنہوں نے عبادت میں عار محسوس کی، واستکبروا اور انہوں نے غرور و تکبر کیا، فیعذبہم عذابا علیما تو اللہ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب، ولا یجدون اور وہ نہیں پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے خلاف ولیا ولا نصیرا نہ کسی طرح کا ولی دوست، ولا نصیرا اور نہ کسی طرح کا مددگار۔ یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس برہان من ربکم واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم اور ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف نورا مبینہ واضح نور۔ اب جب تمہاری طرف یہ واضح نور واضح ہدایت آ چکی ہے، واضح نبی آ چکے ہیں، تو اب انہی کی پیروی کرنی ہے، پرانی کتابوں کو چھوڑ دینا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ تو ان قریب اللہ ان کو داخل کرے گا، فی رحمت منہ اپنی رحمت میں بھی، وفضل اور اپنے فضل میں بھی، وَيَهْدِيهِمْ اور ان کو ہدایت دے گا، الیہ اپنی طرف، صراطا مستقیمہ جو کہ سیدھا راستہ ہے، یعنی اپنے سیدھے راستے کی طرف یا اس راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف جو کہ اس کی طرف لے جائے گا۔ یستفتونک یہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ وراثت کا ایک معاملہ ہے جس کا سورت کے بالکل آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا ہے، باقی معاملات جو ہے وہ ابتدا میں ذکر ہو گئے تھے۔ قل اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ جو ہے یفتیکم فی الکلالہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، بتاتا ہے، خبر دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کا ذکر ہوا تھا کہ ایسا شخص یا ایسی میت جس کے نہ اولاد ہو اور نہ والد ہو، یعنی نہ اولاد میں سے کوئی ہو نہ پیرنٹس میں سے کوئی ہو۔ ان امرؤن ماں ہو سکتی ہے، باپ نہ ہو، بلکہ ان امرؤن اگر کوئی شخص ہلاک ہو جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، لیس لہ ولد اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہوتی، ولہ اخت اور اس کی بہن ہو، اور یہ بہن علماء نے ذکر کی ہے یا تو سگی بہن ہو یا باپ کی سائڈ سے بہن ہو، ماں کی سائڈ کی بہن کی بات نہیں ہو رہی۔ کسی کی ہلاکت ہو جاتی ہے، کسی کو وفات آ جاتی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کی بہن ہے، فلہا نصف ما ترک تو اس بہن کے لیے ہوگا آدھا حصہ جو اس میں سے جو میت چھوڑ کے جا رہی ہے، وہو یرثھا اور یہ میت جو ہے اپنی اس بہن کا وارث بنے گا، ان لم یکن لہا ولد اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، یعنی مرد کی وفات ہو یا عورت کی وفات ہو، اگر ان کی کوئی یعنی ان کا باپ بھی زندہ نہ ہو اور ان کی کوئی اولاد بھی نہ ہو تو ان کے بھائی بہن جو ہیں وہ وارث بنتے ہیں۔ اگر بہن ہوگی تو وہ نصف حاصل کرے گی، فَإِن كَانَتَا اور اگر یہ بہنیں جو ہیں دو اثنتین دو ہو یا اس سے زیادہ ہو، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ تو ان کے لیے جو ہے 2/3 2/3 ہوگا، مما ترک اس میں سے جو میت جو ہے وہ چھوڑ کے جاتی ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اور اگر وہ ہوں گے بھائی مرد اور خواتین یعنی عورتیں بھی ہوں گی، یعنی میت کے بھائی بہنیں دونوں ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو ان کے درمیان تقسیم اس اعتبار سے ہوگی کہ مرد کے لیے جو ہے وہ 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ یبین اللہ لکم اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے، ان تضلوا تاکہ تم گمراہ نہ ہو، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کا جو ہے علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ انشاءاللہ شروع کریں گے الحمدللہ۔ المائدہ یہ جو کلمہ ہے یہ کھانے کی ٹیبل کو بھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دسترخوان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا جو ذکر ہے وہ انشاءاللہ سورت کے آخر میں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفو پورا کرو، وفا کرو، بالعقود اپنے عقود کا، اپنے عہد کا، اپنے قول و اقوال کا، اپنے وعدوں کا۔ احلت لکم تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، بہیمۃ الانعام مویشیوں میں سے چوپائے یا چرنے والے چوپائے، الا ما یتلی علیکم سوائے ان کے کہ جن کی تلاوت کی جاتی ہے تم پر، یعنی ویسے سارے حلال ہیں مگر سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں تمہیں بتا دیا جائے گا، غیر محل الصید وانتم حرم سوائے اس کے کہ تم احرام کی حالت میں ہو اور تم شکار کر رہے ہو تو یہ شکار تم پر حلال نہیں ہے۔ یہاں پہ قاعدہ ذکر کر دیا گیا جس کو فقہ میں بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ تمام کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں۔ بنیادی طور پہ قاعدہ کیا ہوگا کہ تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے کہ جن چیزوں کے بارے میں حرمت کی ہمیں دلیل مل جاتی ہے، جن چیزوں کا اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ حرام ہے تو اس کا بنیادی ڈیفالٹ سٹیٹس کیا ہوگا کہ وہ چیز حلال ہے۔
ایک چیز کو حرام نہیں مانا جائے گا اور اس کی حلت کی دلیل نہیں ڈھونڈی جائے گی. یعنی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی اس کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے. چیزیں بنیادی طور پہ حلال ہیں سوائے وہ کہ جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. اور یہاں پہ یہ ذکر کر دیا کہ جب احرام کی حالت میں ہو حج یا عمرے کے تو اس وقت جو ہے شکار کو نہیں کیا جا سکتا. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اور یہ ایک قاعدہ ہے جو انسان کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. اللہ کے فیصلے پہ سوال نہیں ہوتا کہ اللہ نے کیوں کیا کیوں نہیں کیا. اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. اس نے جس چیز کو حلال کرنا چاہا حلال کیا، جس چیز کو حرام کرنا چاہا حرام کیا. یہ ہمارا ماننا ہے کیونکہ اللہ کی ذات حکیم ہے کہ اس کا ہر فیصلہ جو ہے وہ حکمت بھرا ہے. کوئی بھی چیز جو ہے بغیر مقصد کے نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، مت تم حلال سمجھو اللہ کے شعائر کو، اللہ کی نشانیوں کو. وہ چیزیں جن کا تعلق اللہ سے ہے یا اللہ کے دین سے ہے ان کو تم ہلکا مت لو، ان کی تم بے حرمتی مت کرو. ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کو، ولا الہدیہ، اور نہ اس قربانی کو جو حاجی جو ہے وہ قصد کے ساتھ بیت اللہ کی طرف بھیجتا ہے، ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کو جن کے گلوں میں پٹا ہے یعنی نشانی کے طور پہ یہ اللہ کے لیے خاص ہیں یا عبادت کے لیے خاص ہیں. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بیت حرام کی طرف قصد کرنے والوں کو، یعنی جو حج یا عمرے کی نیت سے اللہ کے گھر کے طرف جو ہے نکلے ہیں ان کو جو ہے ان کی تم بے حرمتی مت کرو. ان سب کا جو ہے احترام کرنا پچھلی قوموں کی سے بھی چلا آ رہا ہے اور اس امت کو خاص کر بتا دیا کہ ان معاملات کی خاص تو ہے جو ہے ان کی عزت و احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے. یبتغون فضلا من ربہم، وہ سب جو ہیں تلاش کر رہے ہیں اللہ کا اپنے رب کی طرف سے فضل، و رضوانہ، اور اس کی رضا. یعنی یہ جو ساری جو چیزیں ہیں ان کا جو قصد ہے یہ حرمت والے مہینوں میں رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور جو بھی اللہ کے راستے میں قربانی کا ارادہ کیے ہوئے جیسے حج کی ہے یا اور بھی کوئی جانور ہے جو کسی نے اللہ کے راستے میں بھیجا ہوا ہے، یہ سب جو ہے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے ہے، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے ہے. تو ان چیزوں کا احترام کیا جائے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی جب تمہارا احرام ختم ہو جائے، تمہارے معاملات جو عبادت کے وہ ختم ہو جائیں، فَاصْطَادُوا، تو پھر تم شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ ابھارے نہ باعث بنے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم سے تمہارا جو ہے برا معاملہ، ان صدوکم، یہ کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، یعنی تمہاری اس قوم کی یہ حرکت کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، یہ چیز تمہیں اس بات پر نہ ابھارے ان تعتدو، کہ تم جو ہے وہ زیادتی کرو. یعنی ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ چاہے دوسری قوم نے تمہارے ساتھ زیادتی بھی کی تھی لیکن ان کی زیادتی کی وجہ سے بھی تم نے زیادتی نہیں کرنی ہے، تم نے حد کراس نہیں کرنی ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تعاون کرو، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، پھر نیکی کے کاموں میں، والتقوی، اور تقوی کے کاموں میں. جس کام میں بھی نیکی کا پہلو ہے اور تقوی کا پہلو ہے اس کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی معاونت کرو. ولا تعاونوا، اور نہیں تعاون کرو، علی الاثم والعدوان، کسی گناہ یا سرکشی زیادتی والے کام میں. جس کام میں بھی پتہ چل جائے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اس کام کے ذریعے جو ہے کسی طرح کا ظلم ہو رہا ہے، تو اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کرنا جو ہے پھر جائز نہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص کے بارے میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ آپ سے کوئی چیز لے کے جائے گا اور کسی شخص کو نقصان پہنچائے گا. اگر آپ کو یہ بات پتا چل گئی تو آپ اس کو وہ چیز نہ بیچیں. آپ کو پتا چل جائے کہ کوئی شخص راستے میں گھڑا کھود رہا ہے تاکہ کسی کو نقصان پہنچے تو اس کی کسی بھی طرح بھی معاونت نہ کی جائے. نیکی کا کام ہو اس میں معاونت کی جائے، گناہ کا کام ہو تو اس میں بالکل بھی معاونت نہ کی جائے، چاہے ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ جو ہے وہ سخت پکڑنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. حرمت علیکم، حرام کی گئی ہیں تم پر، المیتۃ، مردار چیزیں، والدم، اور جو بہتا ہوا خون ہے وہ، ولحم الخنزیر، اور سور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز کہ جس کے اوپر پکارا گیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، یعنی کسی کو ذبح کیا گیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے، کسی اور کے واسطے اس چیز کو ذبح کیا گیا، قربان کیا گیا ہے.
تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. والمنخنقۃ، اور ایسا جانور جو گلا گھٹنے کی وجہ سے مر جائے. والموقودۃ، اور ایسا جانور جو کسی چوٹ کی وجہ سے، کسی انجری کی وجہ سے مر جائے. والمتردیۃ، اور ایسا جانور جو کسی جگہ سے گرنے کی وجہ سے مر جائے. والنطیحۃ، اور ایسا جانور جو کسی کے سینگ مارنے کی وجہ سے مر جائے. وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو. الا ما زکیتم، مگر یہ کہ تم ان کو ان کے مرنے سے پہلے جو ہے ذبح کر دو، ان کا تزکیہ کر دو، ان کو تم بتائے ہوئے طریقے سے حلال کر لو. تو یہ سارے معاملات حرام ہیں. اور کیا حرام ہے؟ وما ذبح علی النصب، اور ہر وہ چیز حرام ہے جو کہ دوسروں بتوں کی عبادت کرنے والی جگہوں پر قربان کی جاتی ہیں. اگر کسی جگہ پہ شرک کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ جگہ مسلمانوں کی ہو یا غیر مسلموں کی ہو، ان جگہوں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اور تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے کہ ان تستقسموا، یہ کہ تم تقسیم کرو یا تم قسمت تلاش کرو، بالازلامی، تیروں کے ذریعے یا فال نکالنے کے ذریعے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے، یہ جو پالمسٹری یا اس طرح کے ہوروسکوپس وغیرہ والے معاملات ہوتے ہیں، مستقبل بتانے کے معاملے میں ایک شخص کہتا ہے میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو وہ مختلف طرح کی چیزیں جمع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ اس میں سے نکالو. اگر آپ کا تیر نکل آیا یا آپ کا وہ فال نکل آیا کہ کرنا چاہیے تو پھر کرو، نہیں نکلا تو نہ کرو. یا کبھی اس طرح کی صورت ہوتی تھی کہ پرندے کو اڑاتے تھے، کہتے تھے اگر یہ دائیں طرف جائے تو یہ کام کر لو، بائیں طرف جائے تو یہ کام نہ کرو. یہ سارے جو ہیں یہ کفر و شرک کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ سارے معاملات تم پر حرام کیے گئے ہیں. ذالکم فسق، یہ سارے جو ہے فسق کے کام ہیں. مسلمان کا، مومن کا جو بھروسہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. ان معاملات میں اگر اس کو کرنا ہے، جو اچھی بات ہے وہ کیا ہے کہ وہ استخارہ کرے، اللہ سے خیر طلب کرے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہو تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اگر یہ اچھا نہ ہو تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے. الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا، مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے. یعنی اب وہ تمہارے دین سے مایوس ہیں، انہیں پتا ہے کہ اب تم اپنے دین سے نہیں پھرو گے. فلا تخشوہم، تو تم ان سے مت ڈرو، وخشونی، بلکہ تم مجھ سے ہی ڈرو. الیوم، آج کے دن، اکملت لکم، میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو، واتممت، اور مکمل کر دی ہے، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت کو، ورضیت، اور میں نے انتخاب کر لیا ہے، میں راضی ہو گیا ہوں تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے، الاسلام دینا، اسلام بطور دین کے. اب تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، اور اس اعتبار سے تم پر یہ میری نعمت مکمل ہو چکی ہے، اور تمہارے لیے اب صرف دین اسلام ہی جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا گیا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک یہودی نے بتایا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو جو ہے عید کا دن بناتے، یعنی اتنی بڑی یہ آیت ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس دن 9 ذی الحجہ تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی. یعنی یہ آیت اس اعتبار سے، یعنی مختلف اعتبارات سے اہمیت کی حامل ہے، بٹ اس اعتبار سے کہ ایک مسلمان کو یقین ہو جائے کہ میرا دین جو ہے وہ میرے رب کی طرف سے کامل ہو چکا ہے. انسانوں کا معاملہ نہیں ہے یہ کہ کسی انسان کا دل چاہا، لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دین تو فقہا اور لوگوں نے، مفسرین اپنی طرف سے بنا دیا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ دین اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جو ہے کامل کیا ہے، اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں یہ کامل دین عطا کیا، اور صرف اسی دین سے وہ راضی ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ، پھر وہ شخص جس کو مجبور کر دیا جائے، فی مخمصۃ، چاہے بھوک کے معاملے میں ہو، غیر متجانف لاسم، بغیر اس کے کہ وہ شخص خود جو ہے ذاتی طور پر گناہ کی طرف مائل ہونے والا ہو. یعنی یہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص مجبوری کی حالت میں آ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی حلال چیز نہیں ہوتی کھانے کے لیے، یا اس کو مجبور کیا جاتا ہے ان میں سے کسی چیز کو استعمال کرنے کے لیے، اس صورت میں کہ اس کی جان پہ اس کو جو ہے اس کو ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خود اس کا دل گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ ضرورت کے اعتبار سے جو ہے وہ ان کا استعمال کیا جائے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ جو ہے غفور ہے، رحیم ہے، اس طرح کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے. يَسْأَلُونَكَ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، کیا ہے جو ان کے لیے حلال کیا گیا ہے. قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آپ کہہ دیجئے ان کو کہ تمہارے لیے طیبات، پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ حلال کی گئی ہیں. اور یہ ایک سمپل سا قاعدہ ہے بہت ساری چیزوں کو فلٹر کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے طیب، پاک چیزیں جو ہے وہ حلال کی گئی ہیں. اب اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ ناپاک ہے، جس کے بارے میں آپ کو شرم آتی ہے کہ آپ نے گھر والوں کے سامنے استعمال کریں، آپ کو اس کو پتا ہے کہ یہ چیز
طیب نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی فتویٰ قرآن سے مل گیا کہ وہ چیز حلال نہیں ہے. وما علمتم من الجوارح، اور وہ بھی حلال ہے تم پر جو تم سکھاؤ شکاری جانور کو، مکلبین جو کہ شکار کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، تعلمونہن تم ان کو سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، فکلو تو تم کھاؤ، مما امسکنا علیکم اس چیز میں سے جو کہ وہ روک کے رکھیں تمہارے لیے، واذکروا اسم اللہ علیہ اور اللہ کا نام لو ان پر، واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جو ہے وہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ جانوروں کو ٹرین کیا جاتا ہے شکار کے لیے، اس چیز کی شریعت میں اجازت ہے. اس جانور کو جب چھوڑا جائے تو اللہ کے نام سے چھوڑا جائے، اور وہ جانور جو ہے اس کو جب روکا جائے تو وہ مالک کے پکارنے کی آواز پہ رک جائے، وہ اپنی ذات کے لیے شکار نہ کر رہا ہو بلکہ شکاری کے لیے شکار کر رہا ہو، اور پھر اس کو جب اللہ کے نام سے چھوڑا جاتا ہے یا پھر اس کا جو پکڑا ہوا ہے اس کو اللہ کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے تو وہ بھی حلال ہے. الیوم آج کے دن احل لکم الطیبات تمہارے لیے حلال کی گئی طیبات میں سے کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر ہوا، اور اب اور کیا چیزیں بتا دی جا رہی ہیں، وطعام الذین اور کھانا ان لوگوں کا اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے یعنی اہل کتابیں، حل لکم وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اگر وہ بھی صحیح طریقے سے ذبح کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیتے تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا جو ہے وہ ان کے لیے حلال ہے. اور کیا حلال ہے تمہارے لیے طیبات میں سے، والمحصنات اور نیک عورتیں پاک دامن عورتیں، من المؤمنات مومنات میں سے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اور اہل کتاب میں سے بھی جو پاک دامن عورتیں ہیں، من قبلکم یعنی یہ جو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں. کب حلال ہے؟ اذا آتیتموہن اجورہن جب تم ان کو دے دو ان کے مہر جو ان کا اجر بنتا ہے جو ان کا اوپر فرض بنتا ہے، محسنین اس حال میں کہ تم ان کو نکاح میں رکھنے والے ہو، غیر مصافحین تمہاری کوئی برائی کی نیت نہ ہو، ولا متخذی اخدان اور نہ تمہاری کوئی چھپی دوستی کرنے کا ارادہ ہو، تمہارا ارادہ نیک ہے، حلال طریقے سے ان تک جانے کا ہے، اس رشتے کو قائم کرنے کا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، تو پھر مومنات میں سے بھی جو نیک عورتیں ہیں ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو، اور اہل کتاب میں سے جو زیادہ شرک میں ملوث نہ ہو ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو. لیکن اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اور تنبیہ کیا کر دی، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ لیکن یاد رکھنا کہ جو کفر کرتا ہے ایمان کے یعنی اپنے ایمان کا کفر کرتا ہے، ایمان کے بعد کفر کرتا ہے یا اللہ پر ایمان نہیں لاتا، فقد حبط عملہ تو اس کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور وہ آخرت میں جو ہے خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اگر کسی مومن مرد کو ایسا محسوس ہو کہ وہ ایک اہل کتاب میں سے کسی خاتون کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ اس سے نکاح کر لے، لیکن ساتھ ساتھ کیا وارن کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس رشتے کی وجہ سے تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، کیونکہ جب تم ساتھ رہو گے، جب تم کسی شخص کے ساتھ ہوگے تو ظاہر سی بات ہے معاملات آئیں گے، ان کا دین مختلف ہے تمہارا دین مختلف ہے تو کچھ ایشوز آئیں گے. یہ یاد رکھنا کہ جس نے اپنے ایمان کو جو ہے انکار کر دیا، ایمان پہ تھا اب کفر کی طرف چلا گیا تو اس کے پرانے عمل بھی سارے ضائع ہو جائیں گے. تو کسی انسان کی وجہ سے انسان اپنی آخرت خراب نہ کرے، کسی دوسرے شخص کی وجہ سے، چاہے وہ اپنی ازواج میں سے ہو چاہے وہ اپنی اولاد میں سے ہی کیوں نہ ہو. آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو تمہارے لیے فتنہ ہے، اور بیویوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی فتنہ ہے یعنی آزمائش ہے. اس آزمائش کی وجہ سے انسان کہیں اپنے دین کو کمپرومائز نہ کر جائے، جو ایسا کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے بہت خسارہ پایا ہے. یا ایھا الذین آمنو اذا قمتم جب تم کھڑے ہو، جب تم ارادہ کرو، الی الصلاۃ نماز کا، فاغسلوا تو تم دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو، وامسحوا اور تم مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور تم دھو اپنے پیروں کو، الی الکعبین ٹخنوں تک. اس آیت میں جو ہے وضو کی جو ہے بنیادی طور پہ جو ہے معاملات ذکر کر دیے گئے، اور پھر اس کی شرح جو ہے وہ حدیث میں ہمیں اور مل جاتی ہے کہ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پہ بسم اللہ پڑھتا ہے، یعنی نیت کرتا ہے ظاہر سی بات ہے، پھر بسم اللہ پڑھتا ہے، پھر سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے. یہ جو چہرہ ہے اس میں ہی کلی اور ناک شامل ہے، یعنی اس کی تفسیر جو ہے وہ حدیث سے مل جاتی ہے. پھر ہاتھوں کا دھونا ہے کوہنیوں تک، پھر سر کا مسح ہے پورا کے پورا، سر کے بعض حصے کا مسح صرف اس وقت ہوتا ہے کہ اگر انسان نے کوئی امامہ پہنا ہوا ہو، اس صورت میں جو ہے وہ امامے کا مسح ہوتا ہے، ادروائز سر کا جو ہے پورا مسح ہوتا ہے. اور اپنے پیروں کو دھونا ہے. یہ اہل السنہ والجماعہ کا ایک معاملہ ہے کہ وہ اپنی عقائد کی کتابوں میں بھی اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ
پیروں کو جو ہے وہ دھونا ہے، کیونکہ اس معاملے میں اہل تشیع نے اہل سنہ سے اختلاف کیا اور وہ کہتے ہیں کہ پیروں پر مسح ہوتا ہے۔ اہل سنہ کے یہاں پیروں پر مسح اس صورت میں ہوتا ہے جب انہوں نے کوئی جوربین یا خفین پہنے ہوئے، یعنی موزے یا اس طرح کی کوئی چیز پیروں میں پہنی ہوئی ہو، اس صورت میں جو ہے وہ پیروں پر مسح ہوتا ہے، ادروائز پیروں کو دھویا جائے گا ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم ہو ناپاک، جنبی ہو، فَطَّهَّرُوا، تو پھر تم طہارت حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفرین، یا تم سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے قربت اختیار کی ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ۔ لامستم کا ویسے مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنے کا، لیکن ٹچ کرنے سے ان آیات میں علماء نے یہی معنی لیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ عورت کے پاس جو ہے شہوت کے ساتھ جانا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ثابت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ذرا سا ٹچ کرتے تھے، اور اس ٹچ کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی تھی، یعنی ان کا کمرہ جو ہے وہ اتنا وسعت والا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو لیٹنے کے باوجود جو ہے اپنے پیروں کو سمیٹنا پڑ رہا ہے، تو چونکہ وہ ٹچ کرنا نماز کی حالت میں ثابت ہے، اس لیے یہاں پہ ٹچ کرنے سے مراد جو ہے وہ جب جمع کیا جائے تب کی بات ہے۔ فلم تجدوا ماء، اور پھر ان معاملات کے بعد جو ہے تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا، تو تم تیمم کرو، تم ارادہ کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی کا، فامسحوا، اور پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ تم مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، منہو، اس مٹی سے۔ اتنا وسعت والا تھا، یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا تنگ تھا، اتنی چھوٹی سی جگہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب پڑھ رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پوری لیٹنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، یعنی یہ بہترین ہستی جو دنیا میں گزری ہے یہ اس کا کمرہ تھا۔ اور ہم اپنے کمروں کو دیکھ لیں کہ ہمارے کمروں میں کتنی جگہ ہونے کے باوجود جو ہے ہمیں وہ کمرے تنگ محسوس ہوتے ہیں۔ ما یرید اللہ، اللہ نہیں چاہتا، لیجعل علیکم من حرج، کہ وہ تم پر کسی بھی طرح کا حرج ڈالے، تمہیں کسی طرح کی تنگی میں ڈالے، ولکن یرید، لیکن اللہ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ وہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور وہ اتمام کرے، مکمل کرے اپنی نعمت کا تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی، وَمِيثَاقَهُ، اور اس کے عہد کو، اس کے وعدے کو، الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، جو اس نے تم سے مضبوطی سے لیا ہوا ہے، اذ قلتم، جبکہ تم نے کہا تھا، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، یعنی ہم شریعت کا جو بھی معاملہ سنیں گے تو ہم اس کی اطاعت کریں گے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ علیم، اللہ بے شک اللہ جو ہے جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینے کی باتوں کو بھی، سینے کے رازوں کو بھی۔ یا ایھا الذین آمنو کونوا قوامین، ہو جاؤ قائم اللہ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، عدل کے ساتھ، عدل کے لیے، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ اللہ کے لیے گواہ کے طور پر، یعنی دنیا میں جو ہے تم انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی طرف سے گواہی دینے والے بن جاؤ انصاف پر۔ ولا یجرمنکم، اور تمہیں نہ ابھارے، تمہیں نہ مجرم بنا دے، شنآن قوم، کسی قوم سے دشمنی، کسی قوم کی کسی قوم سے تمہارا کسی طرح کا کوئی ٹسل ہو، اس چیز پر، علی اللہ تعدلو، یہ کہ تم عدل نہ کرو، کسی قوم سے تمہاری دشمنی بھی ہو تب بھی اس کے باوجود تم سے یہ معاملہ صادر نہ ہو کہ تم عدل نہ کرو، بلکہ اعدلو، تم عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے ہوگی مغفرت اور اجر عظیم۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، اولئک، یہی ہیں اصحاب الجحیم، جہنم والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی ہیں، اذ ہم قوم، جبکہ ارادہ کیا تھا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم،
قوم نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف پھیلائیں گے اپنے ہاتھوں کو، یعنی تم پر حملہ کریں گے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. فکفا، تو روک دیا اللہ نے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے. یہ اللہ کا تم پر احسان تھا کہ تمہارے دشمن جو ہے تمہیں نقصان پہنچانے کی تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ نے اپنی طرف سے جو ہے ان کو روک دیا. اب وہ کسی بھی طرف سے ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے معاملات ہیں، اور ہر انسان کی زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کس نے ہماری طرف برے ارادے سے کوئی قدم لیا تھا، کوئی ارادہ کیا تھا، اور اللہ نے کہاں پہ اس کو روک دیا. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر جو ہے ایمان والوں کو چاہیے کہ بھروسہ کریں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور تحقیق اللہ نے لے لیا تھا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد، ایک پختہ عہد لے لیا تھا. وَبَعَثْنَا، اور بھیجا تھا ہم نے، منہم، ان میں، 12 نقیبا، 12 سرداروں کو. ان کی جو 12 قبائل تھے ان کے اوپر 12 سرداروں کو مقرر کیا تھا. وقال اللہ، اور اللہ نے ان کو کہا تھا، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن کب ہوں؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے، وعزرتموہم، اور تم نے ان کی مدد کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ کو اچھا قرض دیا، تم نے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اچھا مال دیا. لَأُكَفِّرَنَّ، جب تم یہ سارے کام کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ، میں دور کر دوں گا ضرور، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّکم، اور میں تمہیں داخل کروں گا، جنات تجری من تحتها الانہار. فمن کفر بعد ذلك، تو جس نے کفر کیا اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ جو ہے گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. بنی اسرائیل سے بھی یہی عہد لیا تھا، اور ہم سے بھی یہی عہد ہے. نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے، ان کے دین کی مدد کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. یہ سب کریں گے تو اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور جنات میں بھی داخل کر دے گا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کے اپنے اس عہد کو نقض کرنے کی وجہ سے، توڑنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو بنا دیا سخت. قاسیہ، سخت بنا دیا. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتا. اس پہ آیات کی تلاوت بھی کی جائے، ان کو ان آیات کا اثر نہیں ہوتا. اس کے سامنے حق بات بھی آ جائے تب بھی وہ حق بات کو قبول نہیں کر پاتا. اب یہ بات ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بطور مثال بنا دیا. جو شخص بھی ہم میں سے یہ محسوس کرے کہ میرا دل اتنا سخت ہے کہ مجھے حق قبول کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، مجھے ایک بات پتہ چل بھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے مطالبہ یہ ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کام نہیں کر پاتا، میرا دل اس پہ مطمئن نہیں ہوتا، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا، مجھے اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، میں اللہ کے سامنے دعا نہیں کر پاتا. کہاں میں نے جو ہے جو اللہ سے عہد کیا ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی کی ہے، کہیں میں اپنی عبادات جو ہیں ان میں کوتاہی تو نہیں کر رہا، کہیں جو اپنے معاملات ہیں ان میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہا، کہیں کسی کے ساتھ میں نے ظلم تو نہیں کیا ہوا کہ اس مظلوم کی دعا کی وجہ سے جو ہے میرے ساتھ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو جو ہے پھیر دیتے تھے، تحریف کرتے تھے اس میں سے، اس کی جگہ سے آیات کو ادھر ادھر تبدیل کر دیتے تھے. اور اس میں پھر مختلف واقعات ہیں، مختلف قصے ہیں کہ جب ان میں سے کسی کے اوپر سزا کا معاملہ آتا تھا تو امیر کے لیے دوسری آیات پڑھتے تھے، غریب کے لیے دوسری آیات پڑھتے تھے. زناکاروں کے لیے جو زنا کی آیت ہوتی تھی اس کو چھپا دیتے تھے اور آگے پیچھے سے جو ہے اس کی سزا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ تمام تحریفات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم میں سے ذکر کی. وَنَسُوا، اور وہ بھول گئے، حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، ایک بڑا حصہ جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی، جو ان کو کتاب عطا کی گئی تھی، جو ان کو نصیحتیں دی گئی تھی، ان گناہوں کی وجہ سے وہ ایک بڑا حصہ جو ہے اس میں سے بھول گئے. اور یہ معاملہ آج بھی ہوتا ہے. جو بھی حافظ قرآن ہو وہ اپنی زندگی میں اس کو محسوس کر سکتے ہیں، حافظ قرآن ہو یا حدیث ہو، جب زندگی میں گناہ بڑھ جاتے ہیں تو قرآن اور حدیث جو ہے کمزور ہو جاتی ہے. وہ جو حافظہ ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دل میں، جو دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہ سے لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس دل میں جو ہے وہ حق نہیں آتا. امام شافعی کا بھی ایک مشہور جو قول ہے کہ میں نے اپنے استاد سے شکایت کی اپنے حافظے کی کمزوری کی، تو انہوں نے بھی میری رہنمائی کی کہ اپنے گناہوں کو جو ہے چھوڑ دو. اور انہوں نے کیا بتایا کہ یہ جو اللہ کا علم ہے یہ نور ہے، یہ ظلمات، گناہوں کے ظلمات کے ساتھ یہ نہیں رکتا. وَلَا تَزَالُوا، اور ہمیشہ رہیں گے آپ،
تطلع کہ آپ پاتے رہیں گے، مطلع ہوتے رہیں گے، آپ کو خبر ملتی رہے گی، علی خائنۃ منہم، ان یہود و نصارہ کی طرف سے کسی نہ کسی طرح کی خیانت کی جو ہے آپ کو خبر ملتی رہے گی. یعنی ان کا ایک عام معاملہ ہے کہ ان کی خیانت کے معاملات، یہ اپنی کتاب میں بھی اپنے دین میں بھی خیانت کے معاملات ان کے آپ کو ملتے رہیں گے. الا قلیلا منہم، مگر بعض ان میں سے ایسے ہوں گے جن سے آپ کو یہ معاملات نہیں ملیں گے، جو کہ آپ کے دین کی طرف آئیں گے، آپ کا دین قبول بھی کریں گے اور آپ پر اچھا ایمان بھی لائیں گے. فاعف عنہم، تو ان سے جو ہے آپ درگزر کیجئے. وصفح، ان کو معاف بھی کیجئے، درگزر کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین. ومن الذین قالوا، اور ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے کہا انا نصارا، کہ ہم ہیں نصارا، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی لے لیا ایک عہد پختہ. فنسوا حظا مما ذکروا به، تو وہ بھی بھول گئے ایک بڑا حصہ اس میں سے جو جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، فاغرینا، تو ہم نے ڈال دی، ہم نے بھڑکا دی، بینہم ان کے درمیان، العداوۃ والبغضاء، عداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض نفرت، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. ان کے جو معاملات تھے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کے درمیان عداوت دشمنی اور بغض جو ہے وہ ڈال دیا ہے. اب آپس میں ان کی یہ دشمنیاں ہیں، ہمیں نہیں دکھتی کیونکہ یہ ہمارے خلاف جو ہے متفق ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل آپس میں متفق ہیں، آپس میں ان میں پھر اختلافات ہیں. اور یہ کرسچینٹی کی ہسٹری میں بھی ایسا ہے کہ جو کیتھولکس ہیں، پروٹیسٹنٹس ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، ان کے آپس میں بھی اختلافات ہیں، آپس کی بھی جنگیں رہی ہیں. لیکن مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جاتے ہیں. وسوف، اور عن قریب، ینبئہم اللہ، اللہ خبر دے گا ان سب کو، بما کانوا یصنعون، اس کی جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن ان سب کو بتا دیا جائے گا. یا اہل الکتاب قد جاءکم، تحقیق آ چکے ہیں، رسولنا، ہمارے رسول، یبین لکم، وہ تمہارے لیے واضح طور پہ بیان کرتے ہیں، کثیرا مما کنتم تخفون، بہت سا حصہ اس میں سے جو کہ تم چھپاتے ہو، من الکتابی، کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی چیزوں سے وہ معاف بھی کرتے ہیں، درگزر بھی کرتے ہیں. قد جا، یعنی اب جو وہ کتاب لائے ہیں اس میں بہت سارے وہ احکامات ہیں جو تمہاری کتابوں میں تھے، تم نے چھپا دیے، تم بھول گئے، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اس میں سے چھوڑ دیے گئے ہیں، اب نئے معاملات آ گئے. قد جاءکم من اللہ، تحقیق آ چکا ہے تمہیں اللہ کی طرف سے، نور، نور بھی آ گیا ہے، وہ کتاب مبین، اور واضح کتاب بھی آ چکی ہے. یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے اللہ ہدایت دے گا، من اتبع رضوانہ، جس نے پیروی کی اللہ کی رضوان کی، اللہ کی خوشنودی کی، سبل السلامی، اور سلامتی والے راستوں کی. وَيُخْرِجُهُمْ، اور ان کو نکالے گا اللہ، من الظلمات، ظلمات میں سے، الی النور، نور کی طرف، اندھیروں میں سے نور کی طرف، گناہوں میں سے نیکی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے. وَيَهْدِيهِمْ، اور اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. لقد کفر الذین قالوا، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک کہ معاذ اللہ، اللہ ہی جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی مسیح ابن مریم جو ہے وہ اور اللہ ایک ہی ذات ہے، معاذ اللہ. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، فمن یملک من اللہ شیئا، تو کون ہے جو کسی بھی طرح کی ملکیت رکھتا ہے، کسی بھی طرح کا اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. ان ارادہ، اگر اس نے ارادہ کیا، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو بھی، و امہ، اور ان کی ماں کو بھی، ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں ہو ان سب کو اگر ہلاک کرنے کا اللہ ارادہ کر دے تو کون روک سکتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں زمینوں کی بادشاہت اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اسی کی بھی بادشاہت. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ تخلیق کرتا ہے جو بھی وہ چاہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، والنصارى، اور نصارہ نے کیا کہا، نحن ابناء اللہ، معاذ اللہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور ہم اس کے قریبی ہیں. دونوں کا گمان کیا تھا کہ ہم اللہ کے چنے چنائے ہیں، ہم اللہ کے خاصم خاص ہیں، اللہ کی ہم پر بہت خاص مہربانیاں ہیں. اللہ کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو پھر ان سے پوچھئے، قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر یہ بات ہے تو وہ کیوں تمہیں عذاب دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے. بل انتم بشر، بلکہ تم بشر ہو، انسان ہو، ممن خلق، ان میں سے کہ جن کو اللہ نے تخلیق کیا.
تمہارا درجہ، تمہیں جو فضیلت ملی تھی اب وہ سب ختم ہو گئی. فضیلت ہے تو ایمان کی وجہ سے ہے، اگر ایمان نہیں ہے، گناہ ہے، تو تم چاہے کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی نبی کی امت میں سے ہو، اللہ تمہیں عذاب دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے. یغفر، وہ معاف کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویعذب، اور عذاب دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر، اور اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، آ گئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم، وہ بیان کرتے ہیں کھول کھول کر تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، ایک مدت گزرنے کے بعد رسولوں کی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مدت ہے جس میں کوئی رسول نہیں بھیجے گئے. اس مدت کے بعد وہ تمہارے پاس آئے ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے. ان تقولوا، ایسا نہ ہو کہ تم کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ نہیں آیا ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا یا کوئی ڈرانے والا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق آ گئے ہیں تمہارے پاس خوشخبری دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی. واللہ علی کل شیء قدیر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم، جو اس نے تم پر کی ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے درمیان بنایا تھا نبیوں کو. یعنی بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس میں بے تحاشا نبی آئے. وجعلکم ملوکا، اور تمہی میں سے اس نے بادشاہ بھی بنائے تھے. وآتاکم، اور اس نے دیا تھا تم کو، ما لم یؤت احدا من العالمین، جو اس نے عالمین میں سے کسی کو نہیں دیا تھا، اتنا فضل کیا تھا. یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، الارض المقدسہ، مقدس پاک زمین جو کہ شام کی ہے، جس میں فلسطین بھی شامل ہے، التی کتب اللہ لکم، جس کو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، ولا ترتدوا، اور مت تم لوٹو، علی ادبارکم، اپنی ایڑیوں کے بل، اپنی پیٹھوں پہ، فتنقلبوا خاسرین، کہیں تم خسارے والے نہ ہو کے لوٹو. اللہ کا حکم ہے اس زمین میں داخل ہو جاؤ، وہ اس زمین کو تمہارے لیے کھولے گا. جواباً اس قوم نے کیا کہا، قالوا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا، بے شک اس میں ہے، قوما جبارین، جبر کرنے والے، ظلم کرنے والی قوم ہے. اللہ کہہ رہا ہے داخل ہو، اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں کہ ہم داخل نہیں ہوں گے، اس میں ایک زبردست قوم ہے، اس میں بہت غالب ہونے والی قوم ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم تو بے شک اس میں داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل نہ جائے. ہم ان سے لڑائی وغیرہ کچھ نہیں کریں گے، یہ خود نکل آئیں گے تو ہم اس بستی میں داخل ہوں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ اس میں سے نکل آئیں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم اس میں داخل ہوں گے. قَالَ رَجُلَانِ، کہا دو آدمیوں نے، مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، ان میں سے کہ جو اللہ کا جو خوف رکھتے تھے، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا. کیا کہا ان دونوں نے، ادخلوا علیہم الباب، تم سب داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. اس جگہ میں اللہ کا جب حکم ہے تو تم دروازے سے داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم اس میں داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم ہی غلبہ پانے والے ہوگے. کیوں؟ کیونکہ داخل ہونے کا حکم اللہ کا ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو وہ تمہیں غلبہ عطا کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَتَوَكَّلُوا، تم توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے. قالوا، پھر بھی انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم تو اس میں ہرگز داخل ہونے والے نہیں ہیں، ما داموا فیہا، جب تک یہ قوم جو ہے اس کے اندر ہے. فذهب، اب بدتمیزی کیا کی انہوں نے، فذهب انت وربک، جاؤ آپ اور آپ کا رب، فقاتلا، اور آپ دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ رہے ہوتے کہ آپ جاؤ اور لڑو تو پھر بھی گناہ تو تھا، لیکن پھر بھی کم گناہ تھا. انہوں نے کیا کہا، ربک، تمہارا رب بھی جا کے لڑے، یعنی معاذ اللہ وہ رب جس کی عبادت ہم نے کرنی ہے، تقاضا کیا ہے کہ تمہارا رب جا کے لڑے، ہم نہیں لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. قالا، کہا، ربی، اے میرے رب. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربی، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی، نہیں میں مالک، نہیں میں اختیار رکھتا سوائے اپنے نفس کا، واخی، اور اپنے بھائی کا. ففرق بیننا، تو آپ فرق کر دیجئے، آپ افتراق کر دیجئے، فاصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان، وبین القوم الفاسقین، اور فاسق قوم کے درمیان. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو اپنی قوم کے خلاف دعا کر دی. قالا، پھر اللہ نے کہا، فإنها محرمۃ علیہم، بے شک اب یہ جو زمین ہے ان پر حرام کر دی گئی ہے، 40 سنہ، 40 سال تک.
یتیہون فی الارض، اب یہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں. جب اللہ کا حکم تھا، اللہ نے ایک زمین عطا کی اور انہوں نے اس نعمت کا انکار کیا، انہوں نے اس تقاضے کو پورا نہیں کیا، تو اب اللہ نے سزا کیا دی کہ اب 40 سال تک یہ زمین میں پھرتے رہیں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، اور آپ ہرگز افسوس نہیں کیجیے گا اس فاسق قوم پر. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ تلاوت کیجئے ان پر، نبأ ابنی آدم بالحق، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعے کا حق کے ساتھ. اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے اللہ کے راستے میں کوئی قربانی کی، فتقبل من احدہما، تو ایک کی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. قال لاقتلنک، تو جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا کہ میں تجھے جو ہے ضرور قتل کروں گا. قال، تو اس نے جواباً کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ جو ہے وہ قبول کرتا ہے تقوی والوں سے. لئن بسطت الی یدک، اگر آپ پھیلاؤ گے میری طرف اپنے ہاتھ کو، لتقتلنی، اس لیے کہ آپ مجھے قتل کر دو، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں تو نہیں پھیلاؤں گا اپنے ہاتھ کو کہ میں آپ کو قتل کروں. آپ قتل کرنا چاہو تو مجھے قتل کر دو. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں جو ہے وہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں جو کہ رب العالمین ہے. انی اریدو، بے شک میں تو چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی، کہ تم لوٹو اپنے بھی گناہ، میرے گناہ کے ساتھ، و اسمک، اور اپنے بھی گناہ کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار، پھر تم ہو جاؤ آگ والوں میں سے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے ظلم کرنے والوں کی جزا. فطوعت له نفسه، تو اچھا بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کو قتل کرنا. فقتلہ، پھر اس نے اس کا قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ نے بھیجا ایک کوے کو، یبحث فی الارض، کہ وہ ڈھونڈ رہا تھا، قرید رہا تھا زمین میں، لیوریہ، کہ وہ اس کو دکھا دے، کیف یواری سوءۃ اخی، کہ کیسے جو ہے وہ اپنے بھائی کی جو لاش ہے اس کو دفنائے یا چھپائے. قالا، تو اس نے کہا، یا ویلتا، اے کاش، ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت، کہ میں عاجز ہو گیا، ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاتا، فواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی جو لاش ہے اس کو چھپاتا. فاصبح من النادمین، تو وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں میں سے. یہ سمپل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، دونوں نے قربانی کی، اور ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں قبول ہوئی. جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے حسد میں آ کے جو ہے اپنے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاصبح من الخاسرین، تو یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اس آدم کے اس بیٹے کے بارے میں کہ قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس کا ایک حصہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس آدم کے بیٹے کو ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے جو ہے اس گناہ کی شروعات کی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب جب بھائی کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا کہ اس کوے نے زمین کو کریدنا شروع کیا، کھودنا شروع کیا، تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ اپنے بھائی کو جو ہے کس طرح جو ہے اس نے زمین میں دفنانا ہے. اب اس معاملے کے حوالے سے کچھ معلومات جو ہے وہ مشہور ہیں کہ یہ دو بیٹوں کا نام حابیل قابیل تھا، اور لڑائی جو ہے وہ شادی کے اعتبار سے تھی. یہ سارے معاملات جو ہیں کسی صحیح و مستند روایت سے ثابت نہیں ہیں، مشہور واقعات ہیں. تو اس اعتبار سے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان انہی معاملات پہ جو ہے فوکس کرے، انہی ڈیٹیلز کو جو ہے مانے جو کہ قرآن و سنت سے صحیح طور پہ ثابت ہیں. انشاءاللہ یہاں پہ رکتے ہیں اور پھر نماز کے بعد جو ہے آگے کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.